السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ سورۃ نازعات کی کچھ ریفلیکشن جو میں نے اس کو پڑھا سمجھا وہ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں مینشن کیا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جانے کا وقت ہوتا ہے، تو تب کس طرح سے جو فرشتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وہ اللہ کے حکم سے روح کو نکالنے آتے ہیں۔ تو روح کو نکالنے کا جو منظر ہے وہ ہمیں تو نظر نہیں آتا، لیکن وہ کام ہو رہا ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، یا جنہوں نے اللہ کے مطابق زندگی گزاری، بلیورز ہیں، ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لائے اللہ پر، ان کی روحیں کس طرح سے نکالی جاتی ہیں۔ ان کی روح جو کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لائے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اس کی روح جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب ایسے کھینچ کر نکالی جاتی ہے، اور جنہوں نے اللہ کے مطابق اس دنیا سے زندگی گزاری، اللہ پر ایمان لائے، ان کی روح بہت آرام سے نکالی جاتی ہے، جیسے کہ انسان پانی جو ڈالتا ہے نا گلاس میں، ایک بوتل سے پانی ڈالتا ہے، اس طرح سے نکالی جاتی ہے۔ پین تو ہوتی ہے، لیکن اتنی شدید پین نہیں ہوتی ہے، آرام سے نکالی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ فرشتے جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے حکم مطابق اتنی جلدی سے کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ایک آ رہا ہے، مطلب اس نے روح نکالی، دوسرا جو روح کو، جو پاک روح ہوتی ہے، اس کے لیے ایک کپڑا لے کر آتا ہے، اس میں اس کو لپیٹ کر لے جاتا ہے اللہ کے پاس۔ کتنی جلدی سے وہ یعنی ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس کتنا زیادہ ٹائم ہے کہ ہم اللہ کے کاموں کو اس طرح سے جلدی سے کیا کریں۔ جب کوئی سمجھ آتا ہے اللہ کی بات کی، تو ہم جلدی سے اس پر عمل کر لیا کریں۔ ہم کتنا ٹائم لگاتے ہیں سوچنے میں کہ میں کروں یا نہ کروں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نوازا ہے جتنی بھی نعمتوں سے، ہمیں تو صبح شام اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے میں، اور اس کی جو بات سمجھ آ جائے اس پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی تو حق ہے، کہ یہی تو ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کی عبادت ہر وہ چیز جو اس کو پسند ہے اس کے مطابق کریں، یہی عبادت ہے۔ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادات ہیں، لیکن یہ سب باقی کے دنیا کے جو سارے کام ہیں جو ہم دن بھر میں کرتے ہیں، جو ہمارا معاملہ جن چیزوں سے پڑتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق پر کریں۔ اب آپ پھر وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگیاں نہیں گزاری، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو بار بار اس کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم لوگ نصیحت پکڑیں۔ فرعون کا ذکر کیا ہے کہ اس نے نافرمانی کی، اور اپنے آپ کو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا۔ اب نعمتوں کے بعد انسان اللہ ہی کو بھول جائے، جس نے اللہ نے دی ہیں اسی کو بھول جائے، اور سرکشی کرنے شروع ہو جائے، اور اپنی جو زمین اور ریورز اور یہ ساری چیزوں پر اس کو بڑا مان تھا کہ یہ میرا ہے اور میں رب ہوں، یہ کہتا تھا اپنے لوگوں کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو اس نے شریک کر دیا۔ تو اللہ نے کس طرح سے مثال بنا دیا، اور اس کو کس طرح سے ایسی پنشمنٹ دے دی کہ جو سب لوگوں کے لیے لیسن ہے۔ اسی پانی میں، جس کو کہتا تھا یہ میرا ریور ہے، اسی پانی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا، اور اس کے لیے سزا ایسی کہ قیامت تک اس کو، اس قبر میں اس کو عذاب ملتا ہے۔ وہ اپنی لیڈر ہوگا قیامت والے دن، اپنی پوری جن کو اس نے لیڈ کیا تھا جہنم میں لے کے جانے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اس نے اس طرح سے کر دیا۔ وہ رب جس نے زمین آسمان بنائے، زمین آسمان کی جو وسعت اور اس کے اندر جو سب کچھ اللہ نے بنا دیا، زمین کس طرح سے اللہ نے بنائی، کس طرح سے اس کو بیلنس کیا، آسمان کو بغیر ستونوں کے اللہ نے کھڑا کر دیا، اور روشنیاں اور اندھیرے، یہ ساری کی چیزیں کیا ہمارے آرام کے لیے بنا دی، کہ ہم اللہ کو پہچانیں، کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے، ہم اسی کو نہ پہچانیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اللہ نے کیسا اس کے اوپر پنشمنٹ آئی، جب اللہ ہی کو نہیں اس نے پہچانا۔ تو ایکچولی یہ سارے سبق ہمارے لیے ہیں
کہ ہم اللہ کو جب ریکگنائز کریں گے ساری نعمتیں سب کچھ اللہ نے ہمارے آرام کے لیے دی ہے، رات ہمارے آرام کے لیے بنائی ہے، ہم ان چیزوں کا اوپر جائزہ لیں اور اس کی نافرمانی نہ کریں، اور جو اوقات جس اوقات میں اس نے عبادت کا کہا ہے اس کو ہولڈ کر کے رکھیں. اور ہماری پریفرنس کیا ہونی چاہیے اس دنیا میں کہ رب کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اس کے سامنے کھڑے ہونے. اور جو انسان اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے نا، جس کے اندر اس دنیا میں خوف آ جاتا ہے نا، اور جو اس دنیا کو اس طرح سے گزارتا ہے کہ اس کے دل کے اندر آخرت کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، پھر وہ اپنے نفس پہ پر کام کرتا ہے. پھر وہ اپنی وہ جو ہوا ڈیزائرز ہیں نا، ایسی ڈیزائر جو اس کو مطلب اللہ کی ڈس اوبیڈینس کی طرف لے جاتے ہیں، نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں، ان پر کام کرتا ہے. اور اپنے نفس سب سے بڑا جہاد اپنے نفس پر کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں، ایسی چیزوں کی طرف نہیں جانا جس کو اللہ نے منع کیا ہے. پھر ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت ہے، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جنہوں نے اتنی تکلیفوں میں بھی جو بھی ہو راتوں کو اٹھتے ہیں قیام لیل کے لیے، تہجد کے لیے. وہ ہر وقت اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں لگے رہتے. اللہ کو وہ بہت لوگ پسند ہیں. کون سے لوگ پسند ہیں؟ ایک وہ جو کہ اپنے لڑائی میں اپنے گروپ سے الگ ہو گیا، لیکن وہ لڑتا رہا اینڈ تک صرف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. اور وہ جو کہ جس کے بعد اچھی بیوی، اچھا بستر، سب کچھ، لیکن وہ اپنے ڈیزائر کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھا، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے. پھر ایک وہ کہ جس نے تکلیفیں بھی دیکھی، پریشان، وہ ہر حال میں رب کے لیے جو اتنا سفر کر کے بھی تکلیف سے سب کچھ ہوا، لیکن پھر بھی اس کو اپنا رب یاد ہوتا ہے اور رات کو اٹھتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. یہ لوگ ہیں پھر جنہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، جنہوں نے اپنی جو لگژریز اور ہر وہ آرام دہ چیزیں جو کہ دنیا میں اس کو پھر اللہ کی عبادات یا اللہ کی خشیت جو ہوتی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا قیامت والے دن، وہ سب سے بچ جاتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے اور ان کو اس کے قریب ہو جاتا ہے، ان چیزوں کے قریب ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. وہ آرام کو چھوڑ دیتا ہے، آرام کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آ جاتا ہے، اپنے ڈیزائرز کو چھوڑ جاتا ہے، ایسی ڈیزائر جو کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائیں. پھر وہ ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. وہ صبر سے رہتا ہے، صبر سے اللہ کی جو عبادت کرتا ہے، اور ہر وہ بری چیز جو اللہ کو نہیں پسند وہاں پہ بھی صبر کرتا ہے، ان سے رک جاتا ہے. یہ لوگ ہیں پھر، یہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، کہ ان کو اس دنیا کی جو اصل حقیقت ہے وہ نظر آ گئی ہے کہ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ٹیسٹ بنائی ہے. ہم لوگوں نے اس دنیا میں نہیں کھو جانا، ڈیزائرز میں نہیں کھو جانا، رب کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے موت کا وقت یاد رکھنا ہے، قبر کا جو ٹائم ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ وہاں پر بھی حساب کتاب ہوگا. کس کا اللہ حساب آسان کرے گا؟ جن لوگوں نے اس دنیا میں زندگی پریکٹس پر گزاری، جنہوں نے اللہ کا خوف رکھا، جنہیں ہر کام میں اللہ کی جو ہے پہچان کر اللہ کی عبادت کی، اور ہر اس کام سے بچ گیا جو کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جو ہم قرآن پاک سے سیکھتے ہیں، اور ہم سیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر کہ ہم ان پر عمل کر سکیں، اور جو ہم عمل کریں اللہ تو ہمارا قبول کرنا. تو بیسیکلی یہ رحمت آتی ہی ان چیزوں سے ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ کرو ان کو کر جائیں، جو اللہ نے کہا ہے کہ اس کو نہ کرو اس کو چھوڑ دیں. یہی وہ ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انعام سے آپ کو نوازتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی. آخرت کا جو انعام ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور جن لوگوں نے دنیا میں نافرمانیاں کی، دنیا میں بھی ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ فرعون، اس نے نافرمانی کی اور اس کو کس طرح کا پنشمنٹ ملی، اور یہ پنشمنٹ جو ہے وہ آخرت کی پنشمنٹ کہیں زیادہ پنشمنٹ ہے. یعنی آخرت میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو پنشمنٹ اور لوگوں کے لیے ایگزامپل بنا دیا گیا. بعض اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اس کو سمجھ نہیں آتی، بے چین ہے، پریشانی ہے، سکون نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن یہ سب چیزیں نہیں ہیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ان گناہوں کی وجہ سے انسان کو پر رحمت نہیں ہوتی. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں
میرے پاس دولت ہے، یہ ہے، لیکن وہ اس دولت میں سے اس کا حق ادا نہیں کرتا جن کو حق ادا کرنا چاہیے، پھر اس کو سکون کیسے آئے گا؟ پھر وہ یہ سمجھتا کہ شاید میرے سے لوگ حسد کرتے ہیں، ان کی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن وہ ان پریشانیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں نے کچھ کر دیا ہمارے اوپر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کچھ اختیار نہیں دیا۔ یہ سب جو ہوتا ہے انسان کی پریشانیاں جو بھی ہے، ایک کانٹا بھی چھپتا ہے نا تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دیتے ہیں اگر آپ صبر کرتے ہو۔ تو پھر اپنی اس چیز کو پہچانو، تو کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے آپ کو کچھ نقصان پہنچائے۔ اگر نقصانات ہوتے ہیں تو اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کہاں غلط ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہم کسی کے حق تو نہیں مار رہے۔ اور جب اس چیز کی پہچان ہو جائے تو پھر جب آپ لوگوں کا حق ادا دینا شروع کر دو گے، کیونکہ یہ امانتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر، جو سب کو جو بھی ایکسٹرا ملا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، انسان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ جو اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا ہے، تو یہ اللہ کا امتحان ہے لوگوں کے لیے۔ اس لیے نہیں ہے کہ کچھ کو زیادہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بادشاہی دے دی کہ اب دوسروں کا حق مارے۔ دوسروں کا حق ہے وہ، اس کو دیجیے، اور آپ جب دیتے ہیں تو آپ ہی کے مال میں برکت پڑتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہم خوف زدہ ہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، اور یہ شیطان خوف ڈلاتا ہے نا کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا اس طرح سے، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال سے محبت رکھتے ہیں، اگر اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کا مال بڑھاتا ہے۔ یہ تو ٹیسٹ ہے نا۔ تو جو لوگ اللہ کی بات کو پہچان جاتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ اصل زندگی تو یہ ہے۔ پھر انسان کو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، جو کہ یہ تمام قسم کی جو خوبصورتی ہے نا، یہ جو نظر آ رہی ہیں، دولت ہے، لباس ہے، یہ سب چیزیں ہیں، گاڑیاں، گھر، انسان ان کو بہت معمولی اہمیت دیتا ہے۔ جو اصل جو موت یاد آتی ہے نا، پھر یہ کیونکہ وہ قیامت کی جو منظر ہے، یہ وہاں پر جو ایک لائف ہے نا، اس کی فکر پڑ جاتی ہے۔ یہ دنیا کی پریشانی نہیں، قیامت کی پریشانی لگ جاتی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا میرا، جہاں پہ میرا کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی نہیں کام آئے گا، صرف اچھے عمل جو میں نے اس دنیا میں کیے، اچھے عمل وہ میرے کام آئیں گے۔ پھر اس کو انسان کو اس چیز کی تڑپ لگ جاتی ہے اس دنیا میں ہی کہ میں اچھے کام کروں، ان چیزوں وہ کام کروں جو اللہ کو پسند ہے، اور یہ ہر وقت ان پریشانیوں میں نہ لگا رہوں جو دنیا کی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہوگا۔ اس کو رب سے مانگوں اور اچھے کاموں کی طرف لگ جاؤں، وہ پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ جب جس نے اللہ کی بات مان لی، اللہ اس کی دور باتیں اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ کی باتیں مانتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو پہچان کر کے اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، یہ لوگ ہیں پھر اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ آسانیاں کرتا ہے ان کے لیے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ استغفار پڑھو؟ کیونکہ استغفار سے کیا ہوتا ہے، انسان استغفار کثرت سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی غلطیاں پہچانتا ہے کہ کیا اس نے غلطیاں کی، غلطی جو اللہ کو ناراض کر گئی، تو وہ پھر جب ریکگنائز کرتا ہے اس غلطی کو، اس کی اصلاح کرتا ہے، اور پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ غلطی کر کے پہچان گیا، تو پھر اللہ اپنی طرف آپ خود اس کی طرف بڑھتا ہے اپنی رحمت سے، اور اس کے اوپر آسانیاں کرتا ہے۔ استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ وہاں سے پھر آپ کو اللہ رزق دیتا ہے جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ تو بیسیکلی ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے، اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، اور دنیا میں اچھے کام کرنے ہیں، اور دنیا کی پریشانیوں کے پیچھے ہر وقت انہی کے پیچھے نہیں لگا رہنا۔ ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں تو ہر وقت دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں آخرت میں کیا چاہیے؟ پھر جب ہم نے سوچا ہی نہیں تو پھر کیسے ہم وہ کام کریں گے؟ اس لیے آخرت اورینٹڈ بن جائیے، آخرت کی بیس پر زندگیاں گزاریے، آخرت کو سامنے رکھیں کہ آخرت میں یہ کام آنا ہے، ان چیزوں کی طرف اپنی توجہ کر لیجیے۔ اللہ کی رحمت دنیا میں بھی آئے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو جنت میں بھیجے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب آپ قرآن کو ڈیلی اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اور جو کام اللہ نے جس طرح سے کرنے کو کہا ہے اس طرح سے کر لیجئے۔ اپنے مال کو اپنے تک محفوظ نہ کیجیے، اس کو بانٹیے، بانٹنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ جو اندر دل کی تنگی ہے نا، اس کو دور کر دیجیے، دل کی تنگی اس میں بانٹنے سے اللہ تعالیٰ آپ کا دل بھی بڑا کر دیں گے۔ جب آپ کو عمل کرو گے نا، یہ ایمان ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کو دو حقداروں کو، جب آپ اس کو ہم کو کرو گے، یقین کرو آپ کے مال میں جب اضافہ ہوگا نا، پھر آپ اس کی خیر سے دیکھو گے، سبحان اللہ۔ تو
تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ دن کو بھی بانٹو، راتوں کو بھی بانٹو، یعنی کہ آپ کی فکر ہی ختم ہو جائے گی اس دنیا کی. پھر کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ آپ نے تجارت کر لی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مال بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا. تو یہ ہے وہ ساری چیزیں جس کو ہم نے سمجھنا ہے اور لوگوں کو معاف کرنا ہے، لوگوں کو قصوروں کو معاف کرنا ہے. جو دنیا والوں پر رحم کرتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرتا ہے. کتنی خوبصورت باتیں میرے اللہ کی. یہ چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں اپنانی ہے. صبر کرنا ہے مشکلات پر، تنگیوں پر، بیماریوں پر. جو لوگ کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اللہ کی آسانی آتی ہے ان کے ساتھ. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن پڑھ کر حاصل ہوتی ہیں. نماز سے جڑ جاؤ، نماز کو نہ چھوڑو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں.